بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اوہو، جب آتنا غداءنا، ناشتے کا کہا تو فوراً خادم کا ذہن گیا تھیلے کی طرف اور پچھلا منظر یاد ہے۔ اوہو، حضرت بات بھول گئی، اب یاد آ گئی مچھلی۔ اب کہتا ہے ارائیتا اخبرنی، حضرت سنو نا، اذ اوینا الی الصخرہ، جب ہم نے جگہ پکڑی تھی چٹان کے پاس، فانی نسیت الحوتا، پس بے شک میں بھول گیا مچھلی کو۔ مچھلی تو وما انسانی ہو، اور نہیں بلایا مجھ کو وہ مچھلی مگر شیطان نے، ان اذکرہ، اس بات سے کہ میں اس کا ذکر کرتا۔ شیطان نے مجھے عذر بھی پیش کر دیا کہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، دو آدمی بہت معروف ہیں جلال میں، حضرت موسیٰ اور حضرت عمر، حضرت موسیٰ اور حضرت عمر جلالی آدمی ہیں، تو خیر بتا دیا۔ اور اب کہتے ہیں واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس لیے میں نے کہا یہ جاگ رہا تھا۔ واتخذ، اس کو پتا ہے مچھلی نے راستہ بنایا سمندر میں، عجبن، سرنگ بنا کر، وہ عجبن عجیب معاملہ پیش آیا کہ زندہ ہو کر جانا خارے کی عادت تھا، لیکن بعد میں مل گیا، یعنی وہ جو سرنگ تھا بعد میں مل گیا۔ ایک دفعہ جو سرنگ بن رہی تھی وہ خارے کے عادت معاملہ تھا، پانی طاقچے کی طرح رکا ہوا تھا۔ حضرت تھانوی ہیں، قال ذالک ما کنا، کہا یہ وہ موقع ہے، نبغے، اصل نبغی ہے، نبغے بغیر تمہارے صرفی ناوی قانون کے یا گئی، ما کنا نبغے تخفیف کے لیے، نہیں تھے ہم، ما کنا، یہی وہ موقع ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے۔ پس مڑے دونوں اپنے قدموں کے نشان پہ، قصصاً نقش دیکھتے ہوئے، بوجہ سڑک نہ ہونے کے۔ اب یہ دریائی سفر تھا، اور دریا کے سفر میں آدمی بھول بھی جاتا ہے۔ اب اپنے قدموں کا نشان دیکھ کے واپس آ رہے ہیں، آثار قدم، ذرا خیال ہے کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ جو تھیلا تھا یہ لوہے کا تھا، عام چمڑے کا تھیلا تھا، اور تھیلے کے اندر مچھلی موجود نہیں تھی۔ اندر ایک نبی بننے والا ہے، ایک کلیم اللہ ہے، اور ان کی نظریں تھیلے کے اندر بھی نہیں جا رہی۔ کمال تو تمہارے مردوں کی ہے جو 8 گز مٹی کے اندر سے بھی دیکھتی ہے، جہاں زندہ ہے دونوں، اور مچھلی تھیلے کے اندر ہے، ان کی نظر اندر نہیں جا رہی۔ اور کراچی والے مردے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو یوں نہ دیکھنا پڑے، اس طرح سوچتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، بے ایمانوں کو بھی سوچتے ہو۔ ہاں بھائی، اور مسئلہ بتائیں، حضرت موسیٰ حاضر ناظر ہوتے تو سفر حاضر ناظر کرتا ہے، پھر نشانی عالم الغیب ہوتے تو عالم الغیب کو نشانی دینی پڑتی ہے، مچھلی والی نشانی۔ اور اب جناب راستہ بھول رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اپنے قدموں کا نشان دیکھتے ہوئے جانا ہے۔ جو نشان پہ چلتا ہو، راستے بھولنے کا خطرہ ہو، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ جمیع ما کان و ما یکون کا جاننے والا، وہ حاضر ناظر۔ تو جب موسیٰ کلیم اللہ حاضر ناظر نہیں تو پاکستانی ملنگ کتوں حاضر ناظر ہے نا؟ روٹی مرید کے پاس، نماز کعبے میں، کعبے میں یہ، اور پیر مرید کے ہر وقت ساتھ ہے، کسی وقت بھی جدا نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ حاضر ناظر نہیں تو تیرا پیر کتوں حاضر ناظر ہے؟
ہاں بھئی مسئلہ دیکھتے ہو. ارائیت اذ اوینا الی الصخرہ ہو گیا فرتدا علی آثارہما بس دونوں مڑے اپنے قدموں کے نقش دیکھتے بس آ گئے. القصہ فوجد عبدا جب وہاں پہنچے قریب پہنچے تو اذا رجل مسجن صوبن ایک بزرگ چادر تان کے لیٹے ہوئے تھے. خشک جگہ تھی. حضرت موسیٰ پہنچے اور فرمایا السلام علیکم. اس نے اوپر دیکھا. انا بارضک السلام. اس زمین پہ سلام کرنے والا کون ہے؟ اس پہ معلوم ہوتا ہے بابا بھی غیب دان نہیں تھا. کیسے کون؟ بارضک السلام. قال انا موسیٰ. حضرت موسیٰ نے عرض کی میں موسیٰ ہوں. قال موسیٰ بنی اسرائیل. تعارف ہو رہا ہے موسیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل والا موسیٰ. قال نعم جی. کیوں آئے ہو؟ اتیتک لتعلمنی مما علمت. میں تھوڑا پڑھنے کے لیے آیا ہوں. عاجزی عاجزی. اللہ نے جو تجھے رشد دیا نا میں پڑھنے آیا ہوں. اور وہی طالب علم فائدہ اٹھاتا ہے جو اس طرح عاجزی سے بات کرے اور جو استاد کے ساتھ بات ایسے کرے جیسے بھینسوں والے نوکر سے بول رہا ہے تو وہ کبھی بھی رشد حاصل نہیں کرتا. اس کے لیے علم ذلت سے حاصل ہوتا ہے اور معزز بنا دیتے ہیں. اب یہاں دیکھو آپ کے پاس میں آیا ہوں. علمتا رشد. تجھے جو رشد ملا ہے نا وہ مجھے پڑھا. یہ ویسے استاد کی تعریف کر رہا ہے اور طالب علم سے یار تو اچھا یہ بات جو ہے نا بدعتیوں میں بڑی ہے وہ الوہیت تک لے جاتی ہے. ہاں بالکل. اگر ان کو کوئی کھوتا مل جائے وہ گھوڑا بنا دیتی ہے. کسی کھاتے کا بھی نہیں. تعریفوں کے پل بن بن کے آدمی زیارت کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اتنی بڑی شے جب منہ دیکھتا ہے تو جب بات دیکھتا ہے. اور تمہارے اندر ایک ایسی کمی ہے جو بہت زبردست ہے تو ویسے بس بہرحال کمی بھی ہے کہ جو جس لائق استاد ہو اس کے مقام اور اس کی تعریف کرنا یہ بھی حصول علم کے آداب میں سے. سمجھ گئے نا میری بات؟ اچھی طرح سمجھو. اب پہنچ گئے وہاں, سلام کیا, جواب ہو گیا. اب کہتے ہیں فوجد عبدا من عبادنا. واہ, حضرت شیخ القرآن جہاں پر فرماتے ہیں فوجد عبدا من عبادنا, خیال کرنا وہ کوئی الہ نہیں تھا, کوئی اوتار نہیں تھا. عبدا من عبادنا, وہ بھی ایک بندہ تھا میرے بندوں سے. مشکل کشا نہ سمجھنا, حاجت روا نہ سمجھنا کہ موسیٰ علیہ السلام چل کے گئے. وہ کون تھے؟ عبدا من عبادنا, میرے بندوں میں سے بندہ تھا, کوئی الہ نہیں تھا, کوئی اوتار اور دیوتا نہیں تھا. اور تم نے تو ان کو پکارنا شروع کر دیا, وہ پکاروں کے لائق نہیں. عبدا من عبادنا, ہمارے اور بندوں میں سے وہ بھی ایک بندہ تھا. تم نے تو اسے الہ سمجھ لیا ہے, تم تو دیگے دینے لگ گئے ہو اور اس کی تعریفیں کرنے لگ گئے ہو الوہیت والی. فوجد عبدا من عبادنا, پایا دونوں نے عبد ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے. جہاں دو چیزیں بتا دی,
ایک اب تھا معبود نہیں، اور دوسرا من عبادنا عام نہیں، ہمارے خاص لطف و عنایت والے بندوں میں سے تھا۔ من عبادنا آتینا ہو، دی تھی ہم نے اسے رحمتن، معلوم ہوتا ہے انبیاء کی صفات عبدیت کے ساتھ شان بیان کرنا یہ ان کا اصل حق کی ادائیگی ہے، لیکن عبدیت والی شانیں بیان کرنا، اس لیے آگے فرمایا آتینا ہو، دی تھی ہم نے اس کو رحمتن، رحمتن کے اوپر لکھا ہے خاص، اور نیچے لکھا ہے بل جمہور علی انھا الوحی والنبوہ، اس رحمت کو جمہور کہتے ہیں وحی اور نبوت، اور یہی اطلق ذالک فی مواضع من القرآن، قرآن میں بہت سارے مواضع پر یہ بولی گئی ہے۔ 4 کا حاشیہ کدھر ہے؟ رحمت کیا تھی؟ یہ وہی، اچھا ہو گیا، رحمت من عندنا، رحمت ہماری طرف سے، وعلمناہ، اور ہم نے سکھلایا تھا اس کو، من لدنا، اپنی طرف سے، علم، اس سے کیا نکلا؟ علم لدنی، علم لدنی، علم لدنی کون سا ہے؟ علم وحی ہے، اس کو بھی دنی کہتے ہیں، لوگوں نے سمجھا علم لدنی ادھر سے آتا ہے، دنی والا ہے۔ اس لیے یاد رکھو پیغمبر کا علم لدنی ہوتا ہے، وہ کون سا علم ہے؟ اللہ کی وحی والا علم، یہ بھی نبی ہے، آگے خود بتائے گا۔ باقی یہ ہے کہ جو مشہور ہے علم لدنی، ایک تو صوفیوں کے ہاں مشہور ہے کہ یہ پڑھا ہوا نہیں ہے، ظاہری علم نہیں پڑھا، اور یہ باطنی امور کا ماہر ہے، قرآن بھی نہیں، حدیث بھی نہیں، اور باروں بار پڑھا ہوا ہے، تو جو سمجھو پورا ابلیس ہے، زندیق ہے، سمجھے؟ یہ صرف نبی کی شان ہے کہ نبی کا علم کیا ہوتا ہے؟ لدنی، اور وہ وحی والا علم ہے، بلا اکتساب اور بلا کسب، جو ظاہری کسب ہے تعلیم کے، یہ نہیں، بلکہ نبی کا علم جو ہے یہ لدنی، یہ میری بات سمجھ رہے ہو؟ البتہ ایک بات ذہن میں رکھ لو، جو عام علماء میں 2 چیزیں مشہور ہیں، ایک جو اصل علم، اور کبھی اس کو لدنی کہتے ہیں، کبھی اس کو تعبیر کرتے ہیں بصیرت سے، تو بصیرت یا علم لدنی کا کیا مطلب ہے؟ وہ اموں کے علم ہے، علم کی گہرائی اور مہارت، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ براہ راست ملتا ہے، آدمی جب محنت کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اور دل کو صاف کرتا ہے، تو دل کی صفائی اور محنت اور تقوی پر حقائق اور چیزوں کے معانی کھلتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں ہوتی، وہ اسی کتاب و سنت کا گہرائی والا علم ملتا ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ اسی کی کیا ہوتی ہے؟ عمق اور گہرائی۔ اس گہرائی کو کوئی لدنی کہے تو بالکل ٹھیک ہے، اللہ راسب العین، لیکن یہ نظریہ کہ پڑھا چھڑا کوئی بھی نہیں، ساری زندگی جنگل میں رہا اور گٹر پہ بیٹھا رہا فلانی، اور اوپر کوئی علم کی بوتل آ گئی، تو یہ پھر وہ علم شیطان کی طرف سے آیا ہے۔ رحمان کا اس طرح کا علم جو ہوتا ہے وہ صرف انبیاء پہ آتا ہے۔ کچھ بات سمجھ گئے میری؟ ہاں، صحابہ کی شان میں نے بیان کی تھی کہ ان کا اعمقھا علم، ان کا علم گہرا تھا، اور علم کی گہرائی یہ محنت، تقوی، اور پھر اللہ جو نور عطا کرتے ہیں بصیرت، اور وہی دل کی روشنی ہے، اس کو اگر آپ مہارت کو، دل کی روشنی کو، عمق کو، اس کو
علم لدنی کہہ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ معنی علم لدنی کا کہ اکثر صوفی ایک دن مدرسے میں نہیں گئے، کلمہ سیدھا نہیں آتا تو اس نو علم لدنی آ گئی، اس نو دنی کو لو علم ہے، یہ دنی والا علم ہے، یہ لدنی نہیں ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے التفریقہ ان کی کتاب ہے، اس میں بہترین رگڑا لگایا، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو سوپڑ ساپڑ ہے نا، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں باروں بار علم مل گیا، تو حقیقت میں یہ زنداد کا ہے، ان کو ذرا بجدربوں سے سمجھانا چاہیے۔ بریلویوں کے ہاں مشہور ہے مادر زاد ولی، فلانا پیر پیدا ہوا نا 15 پارے دا حافظ ہے، اور سارے پڑھنا چڑھنا کچھ بھی نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی یہ اتنے اولیاء اللہ بیٹھے ہیں پڑھ پڑھ بیچارے، تو ان کی دنیا کی طرف سے کوئی چیز نہیں آئی، اور جو مدرسے میں گئے ہی نہیں اور کہیں پڑھے ہی نہیں، جنگل میں پھر رہا ہے، اتو علم دی کپی آ گئی ہے۔ یہ علم یہ ان شیاطین لیوحون الی اولیائہم، ہاں بصیرت یا علم کی گہرائی جس کا تعلق محنت اور تقوی کے ساتھ ہے، اور تقوی بھی دل جس کا صاف ہے اور دل میں شرک بدعت سے بچتا ہے، اللہ اس کو قرآن کے علم کا نور عطا کر دیتے ہیں۔ ہاں بھائی، ملدنا اپنی طرف سے لکھا ہے، بلا اکتساب اسباب ظاہری، اپنی طرف سے علم۔ اچھا، کئی لوگ پھر رہے ہوتے پوچھتے ہیں یہ جی علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کوئی نئی قسم بنائی ہوئی ہے علم کی، لدنی۔